الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 11 کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی حدیث ہے کہ شبہات سے پرہیز کی تلقین، یعنی اگر اپنا ایمان محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں شبہات سے پرہیز کرنا ہوگا۔ آئیے حدیث پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عن ابی محمد حسن بن علی بن ابی طالب، حضرت ابی محمد حسن بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ وسطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ریحانتہ، کہ نواسہ اور خوشبوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں، قال کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے یاد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ حدیث کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالتی ہے اور اس چیز کی طرف جو تجھے شک میں نہیں ڈالتی۔ کہ حضرت نواسہ رسول خوشبوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ حدیث حفظ کی کہ اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالتی ہے اور اس چیز کی طرف جو تجھے شک میں نہیں ڈالتی۔ تو رواہ ترمذی، روایت کسی ترمذی نے اور نسائی نے کہا، ترمذی نے حدیث حسن صحیح ہے، یہ حدیث حسن اور صحیح ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کر لو جس میں شک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کی مختصر تفسیر اس طرح ہے، تشریح اس طرح ہے کہ یہ مختصر حدیث ہونے کے باوجود زندگی کا ایک عظیم اصول سکھاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ مومن کا دل پاکیزگی، اطمینان اور یقین کو پسند کرتا ہے، جبکہ متشبہ اور مشکوک چیزیں دل میں بے چینی پیدا کرتی ہیں۔ بعض اوقات کام بظاہر جائز معلوم ہوتا ہے لیکن دل میں کھٹک محسوس ہوتی ہے کہ شاید یہ درست نہ ہو۔ ایسی صورت میں ایک مومن احتیاط کا راستہ اختیار کرتا ہے کہ اس چیز کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام صرف حرام سے بچنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ شبہات سے بچنے کی بھی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ بہت سے گناہوں کی شروعات انہی مشتبہ چیزوں سے ہوتی ہے۔ شیطان انسان کو فوراً بڑے گناہ کی طرف نہیں لے جاتا بلکہ آہستہ آہستہ شبہات اور چھوٹی لغزشوں کے ذریعے قریب کرتا ہے۔ آج کے دور میں مشکوک کمائی، غیر شرعی معاملات، نامناسب سوشل میڈیا تعلقات، جھوٹ اور مبالغہ، حلال و حرام میں لاپرواہی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان کو رک کر سوچنا چاہیے کہ اگر دل مطمئن نہیں ہوتا تو احتیاط بہتر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت دیکھی کہ یہ حدیث حضرت حسن نے بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور پوری زندگی اسے یاد رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی ایسی باتیں سکھاتے تھے جو پوری زندگی ان کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ تو بعض اوقات انسان ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسی راہ اختیار کر لیتا ہے جس کے بارے میں دل مطمئن نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیے جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مشتبہ چیزیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی بندہ ایسی چیزیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ شاید مل جائے لیکن دل کا سکون اور اللہ کی رضا کہیں زیادہ قیمتی ہے اس سے۔ تو آج سے یہ سوچیے جس کام میں شک ہو اس سے دور رہیں، حلال اور واضح راستے کو اختیار کریں، دل کی بے چینی کو نظر انداز نہ کریں۔ شبہات سے بچنا ایمان کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو دنیاوی فائدے پر ترجیح دینا چاہیے۔
اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا میری زندگی میں کوئی ایسا کام ہے جس کے بارے میں میرا دل مطمئن نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا میں اللہ کی رضا کے لیے اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں؟ یہ ضرور سوچئے گا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت لوگ رزق اکٹھا کرنے میں لگ جائیں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ طریقہ حلال ہے یا حرام، بس کوشش کیا ہوگی کہ ہمارے پاس مال آ جائے، رزق آ جائے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جس طریقے سے میں رزق کما رہا ہوں کیا یہ حلال ہے یا حرام۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ مومن شبہات سے بچتا ہے، دل کے اطمینان کو اہمیت دیتا ہے، ہمیشہ واضح حلال راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہی تقوی اور ایمان کی حفاظت کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کو حق دیکھنا نصیب کرے اور اس کی پیروی کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، جو چیز دل میں کھٹک پیدا کرے اسے چھوڑ دینا ہی ایمان کی خوبصورتی ہے۔